बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहा आपने? फिर से कहें जरा। मैंने हैरत के झटके से संभलने के बाद असद से कहा, हाँ राबिया, तुमने जो सुना है वो सच है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके इस पर यकीन कर लो। अब तुम्हें भी इस रवायत पर अमल करना है, इसी में हमारी नस्लों की बका है। असद ने कहा तो मैं हैरानी से उनकी शक्ल देखती रह गई। क्या आज के दौर में भी ऐसा मुमकिन था जैसा असद कह रहे थे? मेरे लिए ये बहुत अचंभे की बात थी। मेरे लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि अगर आपको यकीन नहीं तो मेरी कहानी पूरी सुने, फिर आपको भी मेरी बात पर यकीन आ जाएगा। मेरा नाम राबिया है और मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं। असल से मेरी शादी मुकम्मल अरेंज मैरिज थी। किसी रिश्ता करवाने वाली ने रिश्ता बताया था तो दोनों घरानों का मिलना जुलना हुआ, एक दूसरे को पसंद किया और चट मंगनी पट ब्याह हो गया। हमारे नसीब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे तो इसीलिए सब काम आसानी से हो गए थे। शादी के बाद का अरसा बहुत अच्छा गुजरा। असद एक बहुत अच्छे और ख्याल करने वाले शौहर साबित हुए थे। सास ससुर और नंदे भी बहुत अच्छी थी। असद के अलावा असद की 2 बहनें और एक छोटा भाई था। मुझे ससुराल में एडजस्ट करने में कोई मुश्किल ना हुई। सारी फैमिली पढ़ी लिखी और ताउन करने वाली थी। शादी के बाद 2 साल कैसे गुजरे कुछ पता ही नहीं चला, लेकिन 2 साल बाद मेरी सास ने ढके छुपे लफ्जों में बच्चे के बारे में कहना शुरू कर दिया। तब पहले तो मैंने नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन फिर मुझे भी इस बात की परेशानी होने लगी कि अभी तक मैं एक बार भी उम्मीद से नहीं हुई, और इससे पहले तो मुझे इसका ख्याल भी नहीं आया था। अब अपनी सास का एहसास दिलाने पर मुझे भी ख्याल आया, तो मैंने असद से कहा कि किसी अच्छे से डॉक्टर से एक बार चेकअप करवा लेते हैं। असद ने पहले तो टाल मटोल से काम लिया और फिर एक दिन मेरी जिद और इसरार के आगे खुद ही मान गए और शहर की एक अच्छी और काबिल लेडी डॉक्टर से वक्त ले आए। मैं दिल में ढेरों खदशात लिए डॉक्टर को चेक करवाने गई थी। डॉक्टर ने तमाम टेस्ट किए और सब ही ठीक बताया और ये भी कहा कि सब अच्छा है, बस अल्लाह की तरफ से देर है। डॉक्टर ने कुछ ताकत की दवाइयाँ लिख दी थी, वो भी मैंने इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। अब मैं उम्मीद में थी कि कब मुझ पर करम हो और मैं भी माँ बनने का शर्फ हासिल कर सकूं। लेकिन शुक्र है मुझे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा और जल्द ही मैं प्रेग्नेंट हो गई। हमारे घर में तो जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। मेरे सास ससुर नंदे सब बहुत खुश थे और मेरे साथ साथ सभी एक एक लम्हा गिन कर गुजार रहे थे। सबने मेरा बहुत ख्याल रखा और आखिर वो दिन आ गया जब मैं एक प्यारे से सेहतमंद बेटे की माँ बन गई, जिसका नाम हमने बाहमी रजामंदी से रायान रखा। मैं खुशी से फूले नहीं समा रही थी। असद के और उसके घर वाले भी बहुत खुश थे। डॉक्टर ने कहा था कि बच्चे को बस माँ का दूध पिलाना है। अभी तो उसे 1-2 बार डब्बे का दूध दिया था, लेकिन जैसे ही मेरी संभली फिर मैंने अपना दूध पिलाना शुरू किया तो मेरी सास ने मना कर दिया, नहीं बेटा, तुमने इसे अपना दूध नहीं पिलाना है। मेरी सास ने कहा तो मैंने हैरत से पूछा, क्यों अम्मी, क्यों नहीं पिलाना? मैंने हैरत से पूछा, बेटा बच्चे को दूध पिलाने वाली आएगी, वही से दूध पिलाएगी। मेरी सास ने कहा, लेकिन अम्मी इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहती हूँ। मैंने शिद्दत जज्बात से कहा, नहीं बेटा, तुम इसे दूध नहीं पिला सकती, ये हमारे ख़ानदान की रिवायत है। मेरी सास ने कहा तो मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा, कैसी रिवायत? मैंने पूछा, बेटा हमारे ख़ानदान में ये रवायत है कि पहलोटी के बच्चों को जनजाति दूध पिलाती है। मेरी सास ने कहा तो मेरे तो हवासी मख्तल हो गए। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी सास ने ये कहा है। लेकिन अम्मी, ये कैसे मुमकिन है और ये क्या रवायत है? मैं नहीं मानती। मैंने सख्ती से उन्हें कह दिया, लेकिन उन्हें तो बहुत बुरा लगा और उन्होंने भी मुझे 2 टोक अंदाज में कह दिया कि जो हमारी रवायत है हम उसकी पासदारी करेंगे, चाहे कुछ भी हो, हम इस रिवायत को तोड़ नहीं सकते। मेरी सास ने भी 2 टोक अंदाज इख्तियार किया। मैं फिलवक्त तो चुप हो गई, क्योंकि मैं उनसे बिगाड़ना नहीं चाहती थी और ना ही ये चाहती थी कि गुस्से में मुझसे कोई बदतमीजी हो जाए। इसीलिए मैंने ये फैसला किया कि मैं इस सिलसिले में असद से बात करूंगी। लेकिन मुझे हैरत इस बात पर थी कि मेरी सास ने मेरे इनकार करने के बाद मेरी निगरानी शुरू कर दी। उन्होंने 1 मिनट के लिए भी मुझे रायान के साथ तन्हा नहीं छोड़ा कि कहीं मैं उसे दूध ही ना पिला दूं। मुझे बहुत दुख हो रहा था और गुस्सा भी आ रहा था कि ये क्या अजीब रवायत है जिसने मुझसे मेरा इतना बड़ा हक छीन लिया। असद जब शाम को घर आए तो मैंने उन्हें सारी बात बताई, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब असद ने भी अपनी अम्मी की हिमायत की। मजीद ये कि उनको इस सब के बारे में पहले से ही इल्म था
اور جو بات सबसे बड़ा झटका साबित हुई कि असद ने भी एक जिनसाती का दूध पिया हुआ था, मेरे लिए ये सब बहुत हैरान कुन था। इसीलिए मैंने इनकार कर दिया और कहा कि मैं ये रिवाज कायम नहीं रखना चाहती। लेकिन असद ने फिर एक अजीब बात कही कि अगर तुम ये सब दौलत, पैसा और ऐश खोना चाहती हो तो बेशक रयान को अपना दूध पिला दो। असद ने कहा तो मैंने उनको उलझ कर देखा। मेरे दूध पिलाने से इस पैसे और दौलत का क्या ताल्लुक? मैंने पूछा तो असद कहने लगे कि जिन जाति हमारी पहलौठी की औलाद को दूध पिलाती है तो इसीलिए उनके पास कुछ ऐसी खुसूसियात होती हैं जो किसी दूसरे के पास नहीं होती, और इनमें से एक खासियत ये पैसा, ये दौलत है। असद ने कहा तो मैं उनकी शक्ल देखती रह गई। कुछ देर बाद मैंने पूछा कि और कौन सी खुसूसियात होती हैं, तो असद कहने लगे कि वक्त के साथ साथ तुम्हें सब पता चल जाएगा। मैंने कुछ देर सोचने के बाद असद को इजाज़त दे दी कि वो रायान को जिनजादी से दूध पिलवा सकते हैं। असद ने ये खुशखबरी मेरी सास को सुना दी तो वो फूले न समाई और फौरन मेरा माथा चूमकर ढेरों दुआएं दी। देखना बेटा, तुम्हारे लिए ये फैसला कितना बख्त भरा साबित होगा। मेरी सास ने कहा तो मैं, जो अभी तक उलझी थी और कुछ परेशानी में थी, उनकी बात से मुतमईन हो गई, क्योंकि आज तक अम्मी ने कभी मेरे साथ गलत नहीं किया और ना ही कभी मेरा बुरा चाहा। अगले दिन एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारी लड़की घर में आई। अम्मी से मेरे कमरे में ही ले आई। अम्मी, ये कौन है? मैंने पूछा। बेटा, ये हूरिया है, आज से रायान को ये दूध पिलाएगी। अम्मी ने कहा तो मैं हैरत और खौफ से उसे देखती रह गई। मैंने तो जिन्नात के बारे में बहुत कुछ अजीब सुना था। मुझे लगता था जिन्नात बहुत ही खौफनाक होते हैं, खौफसूरत होते हैं, लेकिन ये तो बहुत प्यारी थी। और अगर अम्मी मुझे ना बताती तो मुझे तो कभी पता ना चलता कि ये एक जिनजादी है। अम्मी ने मेरी गोद से रायान को लिया और हूरिया को पकड़ाया। मेरा दिल डूब कर उभर रहा था। सच पूछें तो मुझे अभी बहुत डर लग रहा था कि कहीं रायान को कुछ हो ना जाए। हूरिया ने रायान को पकड़ा और बहुत खूबसूरत अंदाज में मुस्कुराकर रायान का माथा चूमा। रायान, जो पहले भूख की वजह से रो रहा था, एकदम पुरसुकून हो गया और उसे अपनी गोद में लिटाकर दूध पिलाना शुरू कर दिया। वो जितनी देर दूध पिलाती रही, मैं उसे मुसलसल देखती रही। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए मैं उस पर नज़र जमाए बैठी थी। उसने दूध पिलाया, रायान का मुंह कपड़े से साफ किया और उसका माथा चूमकर मुझे वापस पकड़ा दिया। मैंने रायान को देखा, वो बहुत पुरसुकून होकर सो रहा था। हूरिया चली गई तो मैं भी रायान को बिस्तर पर लिटाया और ख़ुद भी उसके साथ लेट गई। मुझे अभी भी इस सब पर यकीन नहीं था, लेकिन मैंने ये सब कुछ असद की वजह से कबूल किया था। और फिर अगर मैं ये बात ना मानती तो मुमकिन है कि मेरी सास भी मुझसे खफा हो जाती। अब आज से हूरिया बाकायदा आने लग गई थी। वो बस अपने काम से काम रखती थी। वो खामोशी से आती, रायान को दूध पिलाती और चली जाती थी। एक दिन जब वो आई और मामूल के मुताबिक रायान को दूध पिलाने लग गई तो मैंने उससे पूछा, हूरिया, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? मैंने पूछा तो वो कहने लगी, मेरे बच्चे होते, लेकिन वो कुछ अरसे ही बाद ही जिन्नात का एक कबीला है, उनको दे दिए जाते हैं, इसलिए मेरे पास अभी मेरा कोई भी बच्चा नहीं है। उसने उदासी से कहा तो मैंने पूछा, उनको क्यों दे देते हैं जबकि बच्चे तो वो तुम्हारे होते हैं? मैंने पूछा तो वो कुछ कहते कहते रुक गई। फिर कुछ देर सोचकर कहने लगी, अभी तो मेरे जाने का वक्त हो रहा है, मैं फिर कभी आपको बताऊंगी। उसकी बात सुनकर मैंने भी सर हिला दिया। अगले 2-4 दिन बहुत मसरूफियत भरे रहे, क्योंकि रायान की खबर सुनकर कोई न कोई उसे देखने आता रहता था, तो मुझे हूरिया से बात करने का मौका ही नहीं मिला। आज काफ़ी दिनों के बाद फुर्सत मिली तो जब हूरिया आई तो मैंने उससे पूछा कि उस दिन बात अधूरी रह गई थी, फिर आज बताओ, क्यों तुम्हारे बच्चे तुमसे दूर करके उस कबीले को दे दिए जाते हैं? मैंने पूछा तो उसने एक गहरा सांस लिया और फिर कहने लगी कि मेरा ताल्लुक जिन्नात के उस कबीले से है जो कि गरीब कबीला होता है। हमारी जिन्नियाँ और जिन मजदूरी करते हैं, जिन्नात के घरों के काम करते हैं और उनके बच्चों को भी पालते हैं, उनके बच्चों को दूध पिलाते हैं, यहाँ तक कि इंसानी बच्चों को भी दूध पिलाते हैं। जब हमारा अपना बच्चा हो तो हमें उसको पालने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि इस तरह हम अपने कामों से और फ़राइज़ से गफलत बरत सकते हैं। इसीलिए हमारे जिन्नात के हुक्मरान और सरदारों ने ये कानून लागू किया हुआ है। हाँ, लेकिन एक बात अच्छी है कि हम जब चाहें उन बच्चों को मिल सकते हैं। उसने तफसील से जवाब दिया तो मैं तो जैसे हैरान ही रह गई। ऐसा क्यों करते हैं जबकि तुम अपने बच्चों को भी अच्छे तरीके से पाल सकती हो? मैंने कहा, जी पाल तो सकती हूँ, लेकिन हमारे कबीले का यही उसूल है। हूरिया ने उदासी से कहा, बड़ा अजीब उसूल है। मैंने कहा तो साथ ही मुझे कुछ याद आया। अच्छा, एक और बात बताओ कि वो बच्चों को एक ही कबीले को क्यों देते हैं, किसी और को क्यों नहीं देते? मैंने पूछा
تو کہنے لگی کہ وہ قبیلہ بے اولاد جوڑوں کا قبیلہ ہے، وہ لوگ ہمارے حدود سے باہر رہتے ہیں تاکہ ہمارے اوپر ان کا سایہ نہ پڑے۔ حوریہ نے جواب دیا تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ دکھ تو سب کے ہوتے ہیں، بس کسی کے کم ہوتے ہیں اور کسی کے زیادہ ہوتے ہیں۔ حوریہ اس طرح ریان کو دودھ پلانے آتی تھی، کبھی کبھی ادھر ادھر کی باتیں کر لیتی تھی، لیکن زیادہ تر وہ خاموشی سے دودھ پلا کر رخصت ہو جاتی تھی۔ ایک دن جب حوریہ آئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا روایت ہے کہ ہمارے پہلوٹی کے بچوں کو تم دودھ پلاؤ، ایسا کیوں ہے؟ میں نے پوچھا تو حوریہ نے کہا کہ بہتر ہے کہ میں یہ سوال اپنی ساس سے کروں۔ لیکن وہ کیوں؟ میں نے الجھ کر پوچھا۔ وہ اس لیے کہ میں صرف اسے وہی کام کرتی ہوں جس کا مجھے کہا جائے۔ وہ کیوں ہے، کیسے ہے، میں نے کبھی پوچھا نہیں۔ حوریہ نے کہا تو مجھے سمجھ آ گیا کہ وہ تو صرف اپنی ڈیوٹی کر رہی ہے۔ اسی لیے میں نے ایک دن اپنی ساس کی اچھا موڈ دیکھا تو میں نے کہا کہ امی، اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو کیا آپ مجھے بتائیں گی؟ میں نے کہا تو امی خوش دلی سے کہنے لگی، ہاں ہاں کیوں نہیں، پوچھو جو بھی پوچھنا ہے۔ امی، ہمارے ہاں یہ روایت کیوں ہے کہ پہلوٹی کے بچوں کو جن ذاتی دودھ پلائے گی، ایسا کیوں ہے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ امی نے میری بات سن کر ایک گہرا سانس بھرا اور کہنے لگی کہ بیٹا، یہ کوئی لمبا چوڑا معاملہ نہیں ہے، میں تمہیں شروع سے تفصیل بتاتی ہوں۔ جی امی کہیے۔ میں بھی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور امی کی زبانی یہ کہانی سنے۔ بیٹا، یہ بات میری ساس سے شروع ہوتی ہے۔ میری ساس کی شادی بہت چھوٹی عمر میں ہو گئی تھی، بہت سادہ دور تھا، تب بیٹیوں کی شادی جلدی طے کر دیتے تھے، اسی لیے میری ساس کی بھی شادی جلدی ہو گئی۔ اللہ نے ان کو جلدی اولاد کی خوشخبری سنا دی۔ وہ سب بہت خوش تھے، لیکن ابھی 3 ماہ کا حمل ہوا تھا کہ وہ بچہ ضائع ہو گیا۔ سب اس بات سے بہت پریشان ہوئے، لیکن اللہ کی رضا جان کر خاموش رہے۔ کچھ عرصے بعد پھر اللہ نے کرم کیا اور پھر سے میری ساس حاملہ ہوئی۔ اب کی بار بہت احتیاط برتی گئی تھی، لیکن سب بے سود رہا اور پھر سے بچہ تیسرے ماہ میں ضائع ہو گیا۔ اب کی بار پریشانی ڈبل ہو گئی کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کسی نے کہا کہ کوئی سایہ ہے، کسی نے کہا کمزوری ہے، الغرض جتنے منہ تھے اتنے مشورے تھے، لیکن اس پریشانی کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر کسی نے کہا کہ ایک پیالے میں دودھ لے کر جنات کے بچوں کو پلاؤ تو تمہارے بچے ٹھیک ہوں گے۔ میری ساس نے ایسا ہی کیا اور جنات کے بچوں کو دودھ پلانا شروع کر دیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد پھر سے میری ساس کی گود ہری ہو گئی۔ سب نے اس بار بڑی احتیاط کی تھی۔ میری ساس ہر جمعرات جنات کے بچوں کو دودھ پلاتی رہی۔ پھر ایک دن جب اسی طرح وہ پیالہ رکھ کر کچھ دیر بعد واپس گئیں تو دیکھا کہ ایک جننی وہاں پر موجود ہے۔ میری ساس اسے دیکھ کر ڈر گئیں اور دروازے میں ہی رک گئیں۔ اس نے میری ساس کو رکتے دیکھا تو کہا کہ رکو مت، ادھر آؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ میری ساس خوفزدہ ہو کر وہیں پر کھڑی تھی، لیکن اس جننی کے کہنے پر تھوڑا سا آگے ہو گئی۔ میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، جس طرح تم نے ہمارے بچوں کو دودھ پلایا ہے، اللہ تمہیں اس کا اجر ضرور دے گا، اس جننی نے کہا۔ میری ساس نے مشکور نظروں سے اسے دیکھا۔ میں نے اس کے بدلے تمہیں ایک انعام دینا چاہتی ہوں جو تمہاری نسلیں سنوار دے گا، اس جننی نے کہا۔ وہ کیا؟ میری ساس نے حیرت سے پوچھا۔ تم نے ہمارے بچوں کو دودھ پلایا ہے، ہم اس کے بدلے تمہارے بچوں کو دودھ پلائیں گے، اس جننی نے کہا۔ تو میری ساس کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ میری ساس نے کہا، ممکن ہے اور یہ بالکل ہوگا، بس ہم تمہارے پہلوٹی کے بچوں کو دودھ پلائیں گے، جس کے ساتھ ہم تمہیں 3 چیزیں تحفتاً دیں گے جو کبھی کم نہیں ہوں گے، اس جننی نے کہا۔ تو میری ساس نے حیرانی سے پوچھا، وہ کیا بھلا؟ میری ساس نے کہا، جب بھی تمہارے گھر میں پہلوٹی کا بچہ ہوگا تو ایک جن ذاتی اسے دودھ پلایا کرے گی، ایسا 7 نسلوں تک ہوگا۔ اس کے ساتھ تمہیں 3 چیزوں کا انعام دیا جائے گا، جن میں سے ایک دولت ہے، تمہارے پاس پیسہ کبھی ختم نہیں ہوگا، دوسرا صحت ہے، تمہارے بچے کی صحت کبھی خراب نہیں ہوگی اور وہ کبھی بیمار نہیں پڑے گا۔ اس جننی نے ابھی اتنا ہی کہا تھا تو میری ساس نے پوچھا کہ تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز تمہیں وقت آنے پر پتہ چلے گی اور تم خود ہی اس کا اندازہ ہو جائے گا، اس جننی نے کہا۔ بس خیال رکھنا کہ 7 نسلوں تک اس کا سلسلہ نہ ٹوٹے۔ میری ساس نے اس جننی سے وعدہ کر لیا اور تب سے یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ تمہارے ابو نے جنزادی کا دودھ پیا ہے، اسد نے پیا ہے اور اب ریان پی رہا ہے، تمہیں بھی آگے سلسلے کو جاری رکھنا ہے، تبھی یہ سب کچھ برقرار رہے گا۔ میری ساس نے کہا تو میں نے بھی حامی بھر لی۔ پھر کچھ سوچ کر میں نے پوچھا، وہ تیسری چیز کیا تھی امی؟ میرے پوچھنے پر امی نے کہا کہ تمہیں بھی وقت آنے پر پتہ چل جائے گا۔ یہ کہہ کر امی اٹھ گئیں۔ میں ذرا شام کے کھانے کو دیکھ لوں، لیکن میرے دل میں تجسس ابھر رہا تھا کہ آخر ایسی کیا چیز ہے جو وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ میں نے بہت سوچا، لیکن بہت سوچنے کے بعد بھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔
تو میں نے بھی اسے وقت کے آسرے پر چھوڑ دیا۔ حوریہ اسی طرح رایان کو دودھ پلانے آتی رہتی تھی۔ میرے ساتھ اب اس کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ اکثر اپنی دنیا کی باتیں مجھ سے کرتی تھی۔ مجھے بہت اشتیاق ہو رہا تھا کہ میں اس کی دنیا دیکھوں، اور ایک دن میں نے اس سے کہہ بھی دیا، حوریہ تم اپنی دنیا کی باتیں کرتی ہو، میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں تمہاری دنیا دیکھوں۔ میں نے کہا تو حوریہ نے مسکرا کر کہا، کیوں نہیں، آپ جب چاہیں میں آپ کو دکھا سکتی ہوں۔ اس نے کہا تو میں حیران رہ گئی، واقعی کیا ایسا ممکن ہے؟ میں نے بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے کہا، جی ہاں بالکل ممکن ہے، بلکہ آپ کل تیار رہنا، میں آپ کو لینے آؤں گی تو آپ کو اپنی دنیا کی سیر کروا دوں گی۔ اس نے کہا تو میں نے بھی حامی بھر لی۔ میں نے اپنی ساس کو بتایا کہ میں حوریہ کے ساتھ اس کی دنیا دیکھنے جانا چاہتی ہوں، تو ان کے جواب نے مجھے حیران کر دیا۔ ہاں ہمیں بھی بہت شوق تھا، اور میں بھی ایک بار گئی تھی، مجھے بھی بہت مزہ آیا تھا، تم بھی ضرور جاؤ۔ میری ساس نے کہا تو میں تو حیران ہی رہ گئی۔ پھر کیسی دنیا ہے وہ؟ میں نے شوق سے پوچھا۔ تم جا کر خود ہی دیکھ لینا، میری ساس نے جواب دیا تو میں نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا۔ اب امی سے گفتگو کے بعد تو مجھے اور بھی شوق ہو رہا تھا، اور میں انتظار میں تھی کہ کب حوریہ آئے اور مجھے ساتھ لے کر جائے۔ میں اگلے دن بالکل تیار بیٹھی تھی۔ حوریہ آئی تو میں اپنی ساس کو بتا کر اس کے ساتھ چلی گئی۔ حوریہ نے مجھے آنکھیں بند کرنے کا کہا تھا۔ میں نے آنکھیں بند رکھی۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میں ہواؤں میں اڑ رہی ہوں۔ کچھ دیر بعد مجھے حوریہ کی آواز آئی کہ آنکھیں کھول لیں، تو میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ میرے ارد گرد کی تو دنیا ہی بدل گئی تھی۔ میں جو اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اب ایک نئی اور انوکھی دنیا میں موجود تھی۔ وہاں پر میرے ارد گرد بہت خوبصورت جگہ تھی۔ یہ ایک باغ لگ رہا تھا جس میں طرح طرح کے پھول لگے ہوئے تھے۔ میں نے وہاں پر نظر گھما کر دیکھا تو مجھے ہر طرف سبزہ نظر آ رہا تھا۔ واہ، یہ تو بہت خوبصورت جگہ ہے، میں نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ باغ واقعی میں بہت خوبصورت ہے، یہاں پر اکثر جنات شام کے وقت آتے ہیں۔ حوریہ نے کہا، چلو آؤ، میں اب آپ کو بازار دکھاتی ہوں۔ حوریہ کہتے ہوئے مجھے ساتھ لے گئی۔ ہم بازار گھومتے رہے۔ یہاں پر بہت خوبصورت چیزیں تھیں۔ مجھے حوریہ نے 2 تحفے میں لے کر دیے تھے۔ میں نے بہت منع کیا لیکن وہ باز نہ آئی اور مجھے مجبوراً رکھنے پڑے۔ حوریہ نے مجھے اپنا گھر بھی دکھایا، وہ بھی بہت اچھا تھا۔ میں نے وہاں بہت مزہ کیا، میں بہت دیر تک وہاں پھرتی رہی۔ پھر میں نے حوریہ سے کہا کہ مجھے واپس چھوڑائے کیونکہ بہت وقت ہو گیا ہے اور مجھے اب رایان کی فکر ہو رہی ہے۔ حوریہ نے بھی میری بات کی تائید کی اور مجھے واپس لے کر آ گئی۔ لیکن واپس آ کے جب میں نے گھڑی پر وقت دیکھا تو وہ اتنا ہی تھا جتنے وقت پر میں چھوڑ کر گئی تھی، اور رایان بھی ابھی سو رہا تھا۔ میں بہت حیران ہوئی، اسی لیے میں نے حوریہ سے پوچھا کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ میرے پوچھنے پر اس نے جو بتایا اس نے مجھے حیران کر دیا۔ کہنے لگی کہ جب آپ دوسری دنیا کا سفر کرتے ہیں تو اس دنیا میں آپ کے لیے وقت رک جاتا ہے، یہاں پہ آپ کا جو وقت ہوتا ہے وہ آپ نے پورا کرنا ہوتا ہے۔ اس نے بتایا تو مجھے بھی سمجھ آ گئی۔ میری اب حوریہ سے بہت ہی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ جب رایان کو دودھ پلانے آتی تو ہم دونوں بہت دیر تک باتیں کرتے رہتے۔ وہ رایان کے ساتھ کھیلتی، اس سے باتیں کرتی، اسے دودھ پلاتی۔ کبھی کبھی تو وہ میرے ساتھ مل کر رایان کو نہلا بھی دیتی، اس کے کپڑے اور پیمپر بھی تبدیل کر دیتی۔ سچ پوچھیں تو مجھے بہت سہولت ہو گئی تھی۔ رایان اب ویسے بھی 6 ماہ کا ہو گیا تھا، وہ اب تھوڑا تھوڑا بیٹھنے لگا تھا کہ انہی دنوں میں میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ میں نے اسے معمول کی طبیعت خرابی سمجھا تھا، لیکن جب ٹیسٹ کروائے تو پتہ چلا کہ میں دوبارہ امید سے ہوں۔ میں ایک دم بہت گھبرا گئی اور پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ رایان ابھی بہت چھوٹا تھا اور ایسے میں اس کا کیسے دھیان رکھتی۔ لیکن باقی سب بہت خوش تھے، میں بھی اس میں خوش تھی، لیکن بس مجھے رایان کی فکر لگی تھی۔ یہ میری فکر بھی حوریہ نے دور کر دی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ میں رایان کو سنبھال لوں گی۔ میں بھی بے فکر ہو گئی تھی۔ حوریہ ہی اب زیادہ تر رایان کو سنبھالتی تھی اور مجھے اس سے بڑی سہولت ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن جو ہوا اس نے تو میرے خواص ہی مختل کر دیے۔ میں اب جتنا بھی اس بارے میں سوچتی ہوں اب بھی اتنی ہی پریشان ہوتی ہوں۔ ایک دن ہوا یہ کہ میری طبیعت خراب تھی، میں آرام کر رہی تھی۔ میں نے حوریہ سے کہا کہ وہ رایان کو سنبھال لے گی۔ حوریہ نے کہا ہاں میں سنبھال لوں گی، آپ بے فکر ہوں اور سو جائیں۔ میں بھی بے فکری سے لیٹ گئی کیونکہ میں حوریہ پر یقین کرتی تھی کہ وہ سنبھال لے گی۔ میں جب سوئی تو 2 گھنٹے تک مجھے ہوش نہ رہی۔ جب سو کے اٹھی تو دیکھا کمرے میں حوریہ اور رایان نہیں ہے۔ مجھے تھوڑی حیرت ہوئی کیونکہ حوریہ گھر کے دوسرے کمروں میں نہیں جاتی تھی، وہ بس میرے کمرے میں ہی آتی اور یہیں سے واپس چلی جاتی۔ آج جب وہ کمرے میں نہیں آئی تو مجھے حیرانی ہو رہی تھی۔ میں اٹھ کر باہر آئی تو اپنی ساس سے پوچھا، امی رایان کدھر ہے؟ اور حوریہ بھی نظر نہیں آ رہی، کیا وہ واپس چلی گئی ہے؟ میں نے پوچھا تو امی کے جواب نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ بیٹا رایان تو ادھر نہیں ہے، اور حوریہ کو تو تمہیں پتہ ہی ہے کہ وہ ادھر آتی ہی نہیں۔
امی نے جو کہا میں سن کر ازحد پریشان ہو گئی۔ میری پریشانی دیکھ کر امی نے پوچھا کیا ہوا ہے، تم اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ امی نے پوچھا امی میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں نے حوریہ سے کہا کہ ذرا رایان کا خیال رکھنا، میں کچھ دیر آرام کر لوں۔ میری آنکھ لگ گئی تھی اور جب میں اٹھی ہوں تو دیکھا کہ کمرے میں نہ تو رایان ہے اور نہ ہی حوریہ ہے۔ میں نے تفصیل سے بتایا تو امی بھی پریشان ہو گئی تھی، تاہم مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی کہ ادھر ہی کہیں ہوگی، تم فکر نہ کرو، لیکن پریشانی ان کے اپنے چہرے پر بھی ظاہر ہو رہی تھی۔ شام سے رات ہو گئی تھی لیکن نہ تو حوریہ کا کچھ پتہ تھا اور نہ ہی رایان کی کوئی خبر تھی۔ گھر میں پریشانی چھائی ہوئی تھی، کسی نے کھانے کا ایک نوالہ تک نہیں چکھا تھا۔ میرا اور امی کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ میں نے اسد کو دیکھا تو وہ بھی ضبط سے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن پریشانی ان کے چہرے سے بھی چھلک رہی تھی۔ ساری رات اسی طرح سے گزر گئی۔ میں پاگلوں کی طرح حوریہ کو آوازیں دے رہی تھی، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اور میرے رایان کا بھی کچھ پتہ نہیں چلا۔ صبح تک سب غم اور فکر سے نڈھال تھے۔ اچانک اسد کہنے لگے کہ اس طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، میں کسی عامل کا پتہ کرتا ہوں، مجھے امید ہے کہ رایان ہم تک واپس آ جائے گا۔ اسد یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور اسی وقت گھر سے نکل گئے۔ ان کے پیچھے ہم دعائیں کر رہے تھے کہ رایان مل جائے۔ اسد تقریباً 2 گھنٹوں بعد واپس آئے تھے۔ ان کے ساتھ ایک عامل تھا جو کہ حلیے سے تو بالکل بھی عامل نہیں لگ رہا تھا، بلکہ وہ تو طریقے سلیقے سے تیار ایک جوان آدمی تھا۔ یہ حافظ احمد ہیں، یہ رایان کو ڈھونڈنے میں ہماری مدد کریں گے۔ اسد نے کہا تو مجھے 1% بھی یقین نہیں آیا کہ یہ بندہ ہماری مدد کر سکتا ہے۔ مجھے پہلے تو وہ کمرے دکھا دیں جہاں سے رایان غائب ہوا ہے۔ حافظ احمد نے کہا تو اسد اسے لے کر اپنے کمرے کی طرف چل پڑے۔ اس نے اچھی طرح سے کمرے کو دیکھا اور ساتھ ساتھ کچھ پڑھتا رہا اور پھر کچھ دیر کے بعد وہ باہر آ گیا۔ مجھے اب تفصیل سے ساری باتیں بتائیں اور دیکھیں مجھ سے کچھ چھپانا نہیں ہے۔ حافظ اسد نے کہا تو میں نے اسے تفصیل سے ساری بات بتانی شروع کی۔ اس نے ہر بات سنی اور کچھ سوال بھی کیے جن کے جواب میں ساتھ ساتھ اسے دیتی رہی۔ ساری بات بتا کر میں خاموش ہو گئی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی سوچ میں پڑا رہا اور پھر کہنے لگا کہ آپ وہاں ان کی دنیا میں گئی تھی؟ حافظ صاحب نے پوچھا تو میں نے کہا جی ہاں۔ ٹھیک ہے، اگر میں آپ کو دوبارہ ادھر بھیجوں تو آپ چلی جائیں گی؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ لیکن مجھ سے پہلے اسد نے کہا کہ یہ دوبارہ پریگننٹ ہے اور ہم یہ رسک نہیں لے سکتے۔ اسد کی بات پر وہ کچھ سوچنے لگا، لیکن میں نے اسے کہا کہ میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ میرے کہنے پر اسد نے مجھے بہت منع کیا، بہت سمجھایا، لیکن میں نہ مانی اور میری ایک ہی رٹ تھی کہ مجھے اپنے رایان کو صحیح سلامت گھر واپس لے کر آنا ہے۔ نتیجتاً اسد کو ہار ماننا پڑی اور اپنی رضامندی ظاہر کرنا پڑی۔ حافظ احمد سے میں نے کہا کہ میں جانے کے لیے تیار ہوں، آپ بھی تیاری کریں۔ حافظ صاحب نے عصر کے بعد کا وقت دیا اور کچھ سامان اسد سے کہا کہ وہ لے آئے۔ میں اب بھی بے چینی سے انتظار کر رہی تھی کہ کب عصر ہو اور کب حافظ صاحب عمل کر کے مجھے وہاں بھیجیں اور میں رایان کو لے کر آؤں۔ عصر کا وقت ہوا اور میں بالکل تیار بیٹھی تھی۔ حافظ صاحب نے پڑھائی شروع کر دی۔ کچھ دیر بعد پڑھائی کرنے کے بعد کہنے لگے کہ آپ آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے آنکھیں بند کی۔ کچھ دیر میں مجھے ایسے لگنے لگا جیسے میرا سر چکرا رہا ہو۔ قریب تھا کہ میں آنکھیں کھول لیتی، مجھے حافظ صاحب کی آواز آئی کہ ابھی آنکھیں مت کھولیں۔ میں نے سختی سے آنکھیں بھیج لیں۔ کچھ دیر بعد حافظ صاحب نے کہا کہ آنکھیں کھول لیں۔ میں نے آہستہ سے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ میرے ارد گرد کی دنیا بدل چکی ہے۔ اب میں حوریہ کی دنیا کے بازار میں تھی۔ یہ وہی جگہ تھی جس بازار سے مجھے حوریہ نے تحفے لے کر دیے تھے۔ میں بھی کچھ سوچ میں تھی کہ حافظ صاحب کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ کیا آپ وہاں پہنچ چکی ہیں؟ انہوں نے پوچھا تو میں نے بھی آہستہ سے جی ہاں کہہ دیا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ اب آپ اس جنزادی کا گھر ڈھونڈیں اور اسے رایان واپس لیں۔ حافظ صاحب نے کہا تو رایان کے نام پر جیسے میرے اندر ایک توانائی سی دوڑ گئی۔ میں جلدی سے بازار میں اس سمت چل پڑی جس سمت حوریہ کا گھر تھا۔ میں اس طرف چلتی رہی اور ارد گرد دیکھتی جا رہی تھی۔ مجھے حوریہ کے گھر کی ہلکی سی شبیہ یاد تھی۔ میں نے اس گھر کو دیکھتی تو پہچان لیتی۔ کافی آگے جا کر مجھے حوریہ کا گھر نظر آنے لگ گیا۔ میں جلدی سے حوریہ کے گھر پر گئی اور دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا۔ حوریہ کے شوہر نے دروازہ کھولا تھا۔ حوریہ کدھر ہے؟ میں نے بے چینی سے پوچھا تو وہ کہنے لگا وہ تو کام پر گئی ہے۔ اس نے جواب دیا کہاں گئی ہے اور کب تک آئے گی؟ میں نے پوچھا۔ جی کچھ دیر تک آ جائے گی، اس نے کہا تو میں مایوسی سے وہیں دروازے کے پاس بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھے حوریہ آتی دکھائی دی۔ میں بھاگ کر اس کے پاس جا پہنچی۔ حوریہ میرا رایان کہاں ہے؟ کہاں ہے میرا بچہ؟ میں نے روتے ہوئے اس سے پوچھا۔ پہلے تو وہ مجھے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی تھی، پھر نظریں چراتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے نہیں پتا۔ میں نے کہا جھوٹ مت بولو،
रायान तुम्हारे पास ही था, तुम ही उसे लेकर आई हो। मैंने उसकी मिन्नतें की, वास्ते दिए, पर वो कहने लगी मुझे माफ़ कर दे, मैंने जो किया गलत किया। हुरिया ने कहा, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी, बस मुझे मेरा रायान वापस कर दो। मैंने उसे कहा, वो दरअसल रायान मेरे पास नहीं है। उसने कहा तो मेरे तो पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। फिर रायान कहाँ है? बताओ हुरिया, मैं कुछ पूछ रही हूँ। मैंने सख्ती से उससे कहा तो उसने बताना शुरू किया। मेरे जब भी बच्चा होता उसे ये जन्नात के बे औलाद जोड़ों को दे देते। मेरी ममता वैसे ही रहती थी, मैं उसकी तस्कीन कैसे करती। इसीलिए मैंने बच्चों को दूध पिलाने का काम शुरू कर दिया। इससे मेरी ममता की तस्कीन भी हो जाती और मुझे चंद पैसे भी मिल जाते, जिससे मेरी गुजर बसर अच्छी हो रही थी। फिर जब मैंने रायान को दूध पिलाना शुरू किया तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो बिल्कुल मुझे अपने बच्चे की तरह लगता था, इसीलिए मैं उसके बहुत करीब होती गई। मुझे उसके काम करना अच्छा लगता था। फिर उस दिन जब आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो रायान थोड़ा तंग कर रहा था, वो रोने लगा था। मैंने आपकी तरफ देखा तो उसके रोने की आवाज़ आपको तंग कर रही थी। इसीलिए मैंने सोचा कि रायान को कुछ देर अपने घर ले जाती हूँ और फिर आप उठेंगी तो वापस ले आऊँगी। बस यही सोचकर मैं रायान को लेकर घर चली गई। रायान मेरे साथ खेलता रहा और हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे कि अचानक किसी ने घर का दरवाज़ा खटखटाया। मैंने देखा तो वो जन्नात के सरदार का ख़ास आदमी था। मैं परेशान हो गई कि ये यहाँ क्यों आया है। मैंने दरवाज़ा खोलकर पूछा तो कहने लगा, तुम्हारे घर से बच्चे की आवाज़ें आ रही हैं। किसका बच्चा है ये? मैंने कहा, वो बच्चा मेरी मालकन का है, इंसानी बच्चा है। मालकन बीमार थी तो मैं इसे इधर ले आई हूँ कि कुछ देर बाद वापस ले जाऊंगी। उसने कहा कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हें बच्चा रखना मना है, फिर तुमने उसूलों के कवानीन की खिलाफ वर्जी क्यों की? मैंने कहा कि मैं बच्चा बस कुछ देर के लिए लेकर आई हूँ, अभी वापस ले जाती हूँ। लेकिन वो नहीं माना और रायान को मुझसे छीन कर ले गया। इसके बाद मैं बहुत बार सरदार के पास गई, लेकिन उन्होंने मुझे रायान के बारे में कुछ नहीं बताया, बल्कि उल्टा मुझे एक भारी जुर्माना कर दिया, जिसको चुकाने के लिए मुझे डबल मेहनत करना पड़ रही है। मैं आपसे शर्मिंदा थी कि आपकी इजाज़त के बगैर रायान को इधर ले आई, और दूसरा मैंने रायान को खो दिया। ये कहते हुए हुरिया रोने लगी। तुमने बहुत गलत किया। अब मैं अपना बेटा वापस कैसे हासिल करूंगी? मैंने दिल गिरफ्तगी से कहा तो हुरिया शर्मिंदा थी, लेकिन उसकी शर्मिंदगी मुझे रायान तो वापस नहीं कर सकती थी। मैं वहाँ से उठाई। हाफिज साहब ने मुझे कहा कि अब आप आंखें खोल दें। मैंने आंखें खोल दी, लेकिन परेशानी मेरे चेहरे से जाहिर थी। मुझे इस बात की टेंशन लग गई थी कि अब रायान को कैसे वापस हासिल करूं। अगर वो हुरिया के पास होता तो वो वापस दे देती, लेकिन वो तो न जाने अब कहाँ था। मैंने हाफिज साहब से कहा कि कुछ भी करे, मुझे मेरा रायान वापस चाहिए। हाफिज साहब ने मुझसे वादा किया कि वो जितना हो सकेगा मेरी मदद करेंगे। हाफिज साहब ने कहा कि वो बिल्कुल दोबारा आएंगे और फिर बताएंगे कि क्या करना है। घर में एक अजीब सी सोगवारियत छाई हुई थी। रायान के बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे बार बार रोना आ रहा था। ना तो मैं उस दिन सोती और ना ही ये सब कुछ होता, लेकिन अब क्या हो सकता था? जो वक्त गुजर गया उसे कैसे वापस लेकर आया जा सकता है? असद भी बहुत परेशान थे। अम्मी तो जैसे बिस्तर से लग गई थी। सारी रात इसी तरह बैठे हुए ही गुजर गई थी। सुबह होते ही मैंने असद से कहा कि वो फौरन हाफिज साहब के पास जाएं और पता करें कि अब क्या करना चाहिए। असद उसी वक्त हाफिज साहब की तरफ निकल पड़े और मैं बेचैनी से उनका इंतज़ार करने लगी। असद जब वापस आए तो मैंने पूछा कि हाफिज साहब ने क्या कहा है। मेरी बेचैनी से पूछने पर असद ने कहा कि हाफिज साहब असर के वक्त आएंगे और उस वक्त ही अमल करेंगे। इंशाअल्लाह रायान मिल जाएगा। दोपहर हुई तो मैं आराम करने के लिए कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद नूरी भी आ गई। मैंने उसे देखते ही मुंह फेर लिया, लेकिन वो मुझसे माफ़ी मांगने लगी। मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी जब मेरा रायान मुझे वापस मिल जाएगा। मैंने उसे कहा था। वो कुछ देर यूं ही बैठी रही और फिर उठकर चल दी। हाफिज साहब असर के वक्त आए तो मैंने बेचैनी से पूछा कि अब क्या करना है, रायान कैसे वापस मिलेगा? उन्होंने कहा, भी ये थोड़ा मुश्किल है, हमें मुस्तकिल अमल करना होगा और पढ़ाई करनी होगी, फिर ही रायान हमें मिलेगा। मैंने कहा, मैं हर अमल करने के लिए तैयार हूँ। हाफिज साहब ने मुझे अपने सामने बिठा लिया और अमल करने लगे। कुछ देर बाद मुझे कहते हैं कि आंखें बंद करें और देखें क्या आपको कुछ नज़र आता है। मैंने आंखें बंद की, लेकिन मुझे कुछ कहीं नज़र नहीं आया। हाफिज साहब ने कहा, ठीक है, हम कल दोबारा अमल करेंगे और दोबारा देखेंगे। मैं बहुत बेचैन हो गई थी। रात को मैं कच्ची पक्की नींद में थी जब मैंने रायान को देखा। वो कहीं पर फर्श पर खेल रहा था। उसके पास कुछ दूसरे बच्चे भी बैठे खेल रहे थे। रायान ने अजीब से कपड़े पहने हुए थे जो कि उस पर बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। मैं रायान को देखकर बेचैन हो जाती हूँ और रोकर उसे पुकारती हूँ, लेकिन वो उसी तरह से खेलता रहता है।
میری آنکھیں کھل جاتی ہیں، میں اٹھ کر رونے لگتی ہوں اور ریان کو پکارتی ہوں۔ اسد مجھے دلاسا دینے لگتے ہیں، لیکن وہ بھی میرے ساتھ رونے لگتے ہیں۔ اگلے دن پھر حافظ صاحب آتے ہیں اور اس طرح عمل کرتے ہیں، لیکن مجھے پھر کچھ نظر نہیں آتا۔ لیکن جب میں ان کو اپنے خواب کے بارے میں بتاتی ہوں تو وہ چونک اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج بھی آپ نوٹ کرنا، اگر آپ کو کچھ نظر آیا تو مجھے لازمی طور پر بتانا ہے۔ میں ان کی بات پر سر ہلا دیتی ہوں۔ رات کو بھی مجھے خواب میں ریان نظر آتا ہے۔ آج وہ ایک بندر کی شکل کے بچے سے کھیل رہا ہوتا ہے، جس کی آنکھیں سرخ اور ہونٹ موٹے موٹے کالے رنگ کے ہوتے ہیں۔ میں ایک دم ڈر جاتی ہوں اور ریان سے کہنے لگتی ہوں کہ مت کھیلو، لیکن اس سے پہلے کہ میری آنکھ کھل جاتی ہے میں اپنے خواب کو سوچتی ہوں تو مجھے لگتا ہے ریان کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں بہت سے بچے ہیں۔ مجھے یاد آیا کہ حوریہ نے بھی ایسا ہی کچھ بتایا تھا۔ میں نے اگلے دن حافظ صاحب کو اپنے خواب کے بارے میں بتایا تو وہ کسی سوچ میں گم ہو گئے۔ اسد نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، آپ ایسے کیا سوچ رہے ہیں؟ اسد کی بات سن کر حافظ صاحب نے کہا کہ ہمیں اپنے عمل کا طریقہ بدلنا ہوگا۔ ہمیں کسی ایسے شخص کا انتخاب کرنا ہوگا جو کہ وہیں سے ہو، انہی کے قبیلے سے ہو، تاکہ وہ اس سے ٹکر لے سکے اور بچے کو واپس لے کر آ سکے۔ حافظ صاحب کی بات پر اسد کہنے لگے ایسا شخص کون ہو سکتا ہے؟ کون ہمارے لیے ایسا کرے گا؟ اور سب سے بڑھ کر ان کے قبیلے کا شخص ہم کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ میں نے اسد کی بات سن کر کہا کہ ایک شخص ہے جو یہ کر سکتا ہے۔ میری بات سن کر اسد نے چونک کر پوچھا کہ کون ہے وہ؟ حوریہ، میں نے دھیرے سے کہا تو اسد کسی سوچ میں گم ہو گئے۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ حوریہ ہماری مدد کرے گی، جبکہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ اسی کی وجہ سے ہم اس مصیبت میں گرفتار ہوئے ہیں؟ اسد نے قدرے غصے سے کہا ہاں، مجھے یقین ہے کہ وہ ہماری مدد ضرور کرے گی۔ اس سے غلطی ضرور ہوئی ہے، لیکن اس کا ارادہ غلط نہیں تھا۔ میں نے حوریہ کا دفاع کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے، اگر تمہیں یقین ہے کہ حوریہ ہمارا ساتھ دے گی تو تم اس سے آج اس سلسلے میں بات کرو۔ اسد نے کہا تو میں نے سر ہلا دیا۔ میں نے کمرے میں آ کر حوریہ کو 3 بار آواز دی۔ یہ خاص قسم کا اشارہ تھا کہ میں حوریہ کو ارجنٹ بلا رہی ہوں۔ میری آواز کے 5 منٹ کے بعد حوریہ وہاں پر آ گئی۔ اس کے چہرے پر خوشی کی چمک تھی، جسے میرے بلانے سے اسے بہت خوشی ملی ہو۔ آپ نے مجھے بلایا؟ حوریہ نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا ہاں، میں نے تمہیں بلایا تھا، مجھے تم سے ایک کام تھا۔ میں نے کہا جی کہیے، میں آپ کا ہر کام خوشی سے کرنے کو تیار ہوں۔ حوریہ نے کہا تو میں نے اسے ساری بات بتا دی اور آخر میں اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیا اور کہا کہ مہربانی کر کر میری مدد کرو، میرا ریان مجھے واپس دلوا دو، تمہارے علاوہ اور کوئی بھی میری مدد نہیں کر سکتا۔ میں یہ کہتے ہوئے رو پڑی تو حوریہ نے میرے جڑے ہوئے ہاتھوں کو تھام لیا اور کہنے لگی کہ میں ضرور آپ کی مدد کروں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا تو وہ ذرا شرمندہ نظر آنے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ کل عصر کے بعد وہ آ جائے، اسی وقت حافظ صاحب عمل کریں گے، پھر ریان ہمارے پاس ہوگا۔ اس نے حامی بھر لی اور چلی گئی۔ میں نے اسد کو بتایا کہ حوریہ مان گئی ہے اور وہ کل عصر کے بعد آئے گی۔ اسد بھی مطمئن ہو گئے تھے۔ اگلے دن حافظ صاحب آئے تو کچھ دیر میں ہی حوریہ بھی آ گئی۔ میں نے حافظ صاحب کو بتایا کہ حوریہ آ گئی ہے، اب ہم عمل شروع کر سکتے ہیں۔ حافظ صاحب نے سر ہلا دیا اور اپنی پڑھائی شروع کر دی۔ کچھ دیر بعد حافظ صاحب نے حوریہ سے کہا کہ اب آپ وہاں جانے کی تیاری کریں اور خود کو مضبوط کر لیں۔ حوریہ نے سر ہلا دیا۔ حافظ صاحب نے عمل شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد حافظ صاحب نے حوریہ سے کہا کہ اب آپ وہاں موجود ہیں، اپنی آنکھیں کھولیں۔ حوریہ وہاں پر چلی گئی۔ ہم حوریہ پر ہی نظر جمائے بیٹھے تھے۔ کچھ دیر بعد حافظ صاحب نے کہا کہ حوریہ آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے؟ حافظ صاحب نے پوچھا تو حوریہ کہنے لگی جی، میں ایک ایسے علاقے میں ہوں جہاں پر زمین کا رنگ سیاہ ہے۔ مجھے سامنے 2 ہیکل جنات نظر آ رہے ہیں جو اتنے خوفناک ہیں کہ ان پر ایک نظر ڈال کر دوسری نگاہ ڈالی نہیں جاتی۔ حوریہ بتا رہی تھی اور ہم سب سن رہے تھے۔ پھر آگے کیا نظر آ رہا ہے؟ حافظ صاحب نے پوچھا۔ میں تھوڑا آگے جا رہی ہوں اور مجھے ایک جگہ پر بچے نظر آ رہے ہیں، بہت سارے مختلف عمر کے بچے ہیں۔ حوریہ نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں ابھی تک کسی نے دیکھا تو نہیں؟ حافظ صاحب نے پوچھا۔ نہیں، ابھی تک تو کسی نے نہیں دیکھا، حوریہ نے جواب دیا۔ ان بچوں میں دیکھو، ریان موجود ہے کہ نہیں؟ حافظ صاحب نے کہا جی، میں دیکھتی ہوں۔ کچھ دیر حوریہ خاموش رہی اور یہ خاموشی لمحہ بلمحہ مجھ پر قیامت بن کر گزر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد حوریہ کی خوشی سے چہکتی ہوئی آواز آئی جی، ریان ہے، ریان مل گیا ہے۔ حوریہ نے جواباً کہا اور میرا تو رواں رواں جیسے کھل اٹھا۔ ٹھیک ہے، اسے اٹھاؤ اور وہاں سے نکلو جلدی، حافظ صاحب نے کہا تو حوریہ نے بھی جی کہہ دیا۔ کچھ دیر بعد ایک دم حوریہ کے جسم کو جھٹکا سا لگا۔ ہم نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ تم ٹھیک ہو حوریہ؟ حافظ صاحب نے کہا
مجھ پر ایک جن نے حملہ کیا ہے۔ ریان کو اٹھاتے اس نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ حوریہ نے کہا تو میں پریشانی سے اسے دیکھنے لگی، لیکن حافظ صاحب نے اس سے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، میں نے پہلے ہی اس کا حل ڈھونڈ رکھا تھا، تم اس کے ساتھ ابھی لڑائی مت کرو، میرا انتظار کرو۔ حافظ صاحب نے اسد سے کہا جو بکرا میں نے پہلے ہی منگوا رکھا تھا وہ لے آئے، اسے ذبح کرنے کا وقت ہو گیا ہے۔ اسد فوراً باہر گئے اور بکرا لے آئے۔ حافظ صاحب نے فوراً بکرا ذبح کیا اور حوریہ سے کہا کہ اس جن سے کہو کہ تمہیں بکرا بھیٹ دیا جا رہا ہے، اب ریان کو چھوڑ دو۔ حوریہ نے ایسے ہی کہا، لیکن وہ کہنے لگا مجھے 21 بکروں کی بھیٹ چاہیے۔ حافظ صاحب نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں ہر جمعرات ایک بکرا مل جائے گا، اب بچے کو چھوڑ دو ورنہ میں تم پر ایسا عمل کروں گا کہ ہمیشہ کے لیے قید ہو جاؤ گے۔ حوریہ نے اسے ایسے ہی کہا اور پھر اس نے بچہ حوریہ کے حوالے کر دیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد حوریہ بے ہوش ہو گئی اور میں پریشان ہو کر دیکھ رہی تھی کہ یہ تو بے ہوش ہو گئی تو پھر ریان کدھر ہے؟ اتنے میں مجھے بچے کی رونے کی آواز آئی تو میں نے بھاگ کر کمرے میں جا کر دیکھا، ریان ادھر بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے لپک کر اسے سینے سے لگا لیا اور زاروں قطار رونے لگی۔ میری مامتا کو جیسے قرار آ گیا تھا، میرا ریان صحیح سلامت مجھ تک واپس آ گیا تھا۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میں ریان کو لے کر حافظ صاحب کے پاس آ گئی۔ حافظ صاحب نے اسے پیار کیا اور دم بھی کیا۔ مجھے حوریہ کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ میں نے حافظ صاحب سے حوریہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جن کے ساتھ لڑائی میں اس کی طاقت ختم ہو گئی ہے، ابھی کچھ دیر میں ہوش میں آ جائے گی۔ حافظ صاحب نے اسد سے کہا کہ اب آپ نے ہر جمعرات ایک بکرا صدقہ دیا کرنا ہے اور یہ جو پڑھائی بتا رہا ہوں یہ بھی کرتے رہنا ہے۔ اسد نے حافظ صاحب کو یقین دلایا کہ ہم ایسا ہی کریں گے اور ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ حوریہ کو بھی ہوش آ گیا تو اس نے ایک بار پھر مجھ سے معافی مانگی تو میں نے بھی کھلے دل سے اس کو معاف کر دیا۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ اب آپ جنات اور جنزادیوں سے معافی مانگ لیں، ہم اب اور اس روایت کو لے کر نہیں چل سکتے۔ میری ساس کو بھی میری بات کی سمجھ آ گئی تھی، اسی لیے انہوں نے اس جنزادی کو حاضر کر کے اس سے معافی مانگ لی۔ اب میرے 2 بیٹے ہیں اور ہمارے گھر میں سکون ہی سکون ہے۔ حوریہ اب بھی ریان سے ملنے آتی ہے، میں نے اس پہ کبھی پابندی نہیں لگائی، بلکہ وہ آتی ہے تو ریان بہت خوش ہو جاتا ہے اور اس کی خوشی مجھے بہت عزیز ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔